السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پسند کی شادی ہم کرنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں، کس طرح سے ہماری شادی ہماری پسند کی ہو سکتی ہے، اور کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے شریعت میں یا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے پسند کی شادی سے منع نہیں کیا، بلکہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے ان کے ساتھ تم شادی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا، جو رشتہ پسند ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جو رشتہ آپ کو پسند ہے آپ وہاں شادی کریں۔ شریعت ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے، شریعت پسند کی شادی سے ہمیں منع نہیں کرتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پسند کی شادی ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو غیر شرعی طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور دین اسلام ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ایک یہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر چل رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کی محبوبہ آپ کے قدموں میں ہوگی، پسند کی شادی ہوگی، جہاں چاہیں گے وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی، ایک تعویذ کے ساتھ سارے معاملے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غیر شرعی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم طالب علم تھے، طالب علمی کے دور میں ہم جامعہ میں پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ جو چاہو گے ملے گا، پسند کی شادی محبوبہ قدموں میں وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ہم کچھ طالب علم اس دکان کے اندر چلے گئے، ایک بابا جی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا بات یہ ہے کہ پسند کی شادی جو آپ نے لکھا ہوا ہے، اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ممکن ہے، آپ ہمیں نام بتائیں، جہاں چاہو گے وہاں پر شادی ہو جائے گی۔ ہم نے ایک بھائی کی طرف اشارہ کیا، ان کی ہم شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ نیم ہے جی، کہاں کروانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا بات یہ ہے بابا جی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کہتا جی میری بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم ان کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی بڑے غصے میں آ گئے، جی میری بیٹی سے شادی کروانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیں، آپ پیسے لیں، آپ پیسے لیں ہم سے، جو آپ فیس لینا چاہتے ہیں ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ آپ ایسا کریں، ہمارے اس بھائی کی شادی وہاں پر کروا دیں، آپ کو اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، میرے گھر میں کیوں ہوگی، میری بیٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوگی؟ جو لوگ ایسے لکھنے والے ہیں، ایسا کہنے والے ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا ایسے عمل کرنے والے ہیں کہ جی لوگوں کے دل پھر جائیں گے، کوئی نہیں بھی چاہتا ہوگا تو وہاں پر آپ کا رشتہ ہو جائے گا، جو ان ساری چیزوں کو لے کر معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، چاہے ان کی بیٹیاں ہوں اور کوئی ان کے حوالے سے یہ سارا کچھ چاہتا ہو، کیا اس کو یہ قبول کرنے کو تیار ہوں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ غیر شرعی طریقہ، اور پھر جادوگری، شیاطین سے مدد لینا، جو کہ کفر ہے۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، اگر آخرت کی لازوال زندگی ہماری تباہ ہو جائے تو پھر ہم نے زندگی سے کیا کمایا؟ ہاں، اب شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو تم نکاح کرنا چاہتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند ہے عورتوں میں سے ان کے ساتھ تم نکاح کرو۔ مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 نکاح کرنا چاہتے ہو، 3 کرنا چاہتے ہو، 4 کرنا چاہتے ہو، یا تم نہیں کر سکتے 2 3 4 تو 1 کر لو، لیکن جو تمہیں پسند ہو تم اس سے نکاح کرو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے اصل معاملہ کیا ہے کہ شریعت گناہ سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے معاشروں کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر پاک دامنی ہو، اللہ کے بندے پاک دامن ہو، بدکاری، زناکاری، بے حیائی یہ چیز زمین پر نہ چل رہی ہو، اس کی بجائے نکاح زیادہ کر لیں۔ لیکن جو پسند کی بات ہے اس سے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ فرماتے نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے چاہیے جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اسے پہلے دیکھ لے، اس کے ساتھ تمہارے درمیان جو محبت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ دیکھنے سے بھی شریعت منع نہیں کرتی۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، رشتہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پسند کی شادی یہ بھی ٹھیک ہے، رشتے کو دیکھنا بھی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت کے ضابطے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ کیا ہے کہ والدین کی رضامندی، جو جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا باپ جو اس کا ولی ہے وہ اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ جو بھی اس کا ولی ہے، باپ ہے تو وہ ولی ہوگا، باپ نہیں ہے تو چچا، بھائی، مرد ولی بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی ولی نہیں بن سکتی۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یوم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل، جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر عورت اپنا نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اب ولی کی اجازت کا ہونا وہ بھی ضروری ہے، شریعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو، جس کا جی چاہے فلاں کی بیٹی پسند آ گئی سو بس ٹھیک ہے، وہ اس سے بات بھی کرے، اسے اپنی مرضی کے ساتھ کہیں جا کے کورٹ میرج کر لے، یہ سارا کچھ غیر شرعی طریقے ہیں۔ شریعت یہ بتاتی ہے ہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین رہنمائی ہے جو آج کے ہم ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو بھی کام کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا طریقہ یہ تھا جو بھی کام کرنا ہوتا آپ پہلے استخارہ کرتے تھے۔ استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، ہمارا رب ہمیں مشورہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دعا سکھائی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف بات ہے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی پیغمبر علیہ السلام بتا رہے ہوتے ہیں وہ آسمانوں سے وحی اترتی ہے، نبی تو صرف سنانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مشورہ اللہ کے ساتھ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو طریقہ بتایا، دعا اللہ رب العالمین نے بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی، اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اس طرح سے دعا استخارے کی یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت یاد کروا رہے ہیں۔ استخارہ کریں، یہ نہیں فون پر کسی کو کال جا رہی ہے اور 20 کالیں آ رہی ہیں اور وہ فٹافٹ ہر ایک کو بتائے جا رہے ہیں آپ کا بیرون ملک سفر وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہاں پر شادی کرنا جی میں کرنا چاہتا ہوں، جی آپ کے لیے ٹھیک ہے، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نہیں ٹھیک، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جو سیکنڈوں کے اندر استخارہ ہے، ایسا کوئی شریعت کے اندر کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا، آپ صلاۃ استخارہ اس کے دو رکعتیں اس کی پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں، اور اس میں کیا ہے؟ اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا اللہ اگر یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کاروبار بھی ہو سکتا ہے، بیرون ملک سفر بھی ہو سکتا ہے، شادی بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، میرے مقدر میں کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت بھی ڈال دے، اور اگر یا اللہ میرے لیے بہتر نہیں ہے فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، جہاں میرے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ میرے مقدر میں کر دے، پھر اس میں یا اللہ برکت ڈال دے۔ اب مجھے نہیں علم
میرے لیے کیا بہتر ہے، جس کو میں بہتر سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے لیے وہ بہتر نہ ہو۔ اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں بعد میں وہ ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے مشورہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو تمہارے لیے بری ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے تم علم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھنے کے بعد آپ دعا استخارہ کی وہ پڑھیں۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ کو کسی کا دین اچھا لگا، کسی کا گھرانہ اچھا لگا، گھرانہ دیندار ہے، یا کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، وہ دین کو سمجھتی ہے، سمجھدار ہے، سلجھی ہوئی ہے، وہاں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کریں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس شخص کے لیے جو نکاح کرنا چاہتا ہے یہ رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں، اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص جو پاک دامنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ پاک دامنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اب یہ اللہ سے دعا کرے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرے گی؟ اللہ سے دعا کریں۔ 3 لوگ ہیں جن کی دعا قبول کرنا، جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، اللہ اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں۔ ایک نکاح کرنے والا، دوسرا والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ کوئی رقم طے کر لیتا ہے، مالک کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے میں آزاد ہو جاؤں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آزادی کے لیے کوشش کرنے والا شخص اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ اور تیسرا والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کے دشمنوں کافروں سے لڑنے والا، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان سے لڑنے والا، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ شخص جو پاک دامنی کے لیے کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میرا دامن پاک رہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اور یقین جانیں اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ سے دعا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا دعا کرنے کا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور پھر ایک دعا نکاح کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ مدین میں گئے، اکیلے تھے، گھر سے دور تھے اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پورا واقعہ ہے، کچھ لڑکیاں آتی ہیں کنویں سے پانی لینے کے لیے، ان کی بکریوں کو پانی خود پلا دیتے ہیں، اور پریشانی کی حالت میں تھے، نہ گھر تھا رہنے کے لیے، نہ گھر والی تھی۔ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا اللہ سے کی، اللہ نے گھر بھی دے دیا، اللہ نے بیوی بھی دے دی۔ یہ دعا بڑی مجرب ہے، جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تو نے میری طرف بھلائی اتاری ہے میں بھی اس کا چاہنے والا ہوں، میں بھی اس کا فقیر ہوں۔ تو 313 دفعہ یہ، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، والدین پریشان ہے، کوئی ہماری بہن بیٹی پریشان ہے، کوئی ہمارا بھائی پریشان ہے، نوجوان پریشان ہے، یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، 313 دفعہ پڑھیں اور اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 313 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے، یہ سورہ القصص کی 20ویں پارے میں سے سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے جو میں نے پڑھی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا جو میں نے یہ طریقہ بتایا ہے یہ ہے شرعی طور پر جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اور باقی جادوگری اور تعویذات اور کسی کی زندگی کو تباہ کر دینا اور برباد کر دینا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم جادو اس کا ظاہری نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل وہ نہیں ہوتا جو بعد میں اثرات معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ہمیں اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جادو کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کا کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ جو طریقہ شریعت ہمیں بتایا ہے 3 چیزیں، نمبر 1 استخارہ کریں، نمبر 2 اللہ سے دعا کریں، اور تیسرے نمبر پر ایک خاص طور پر یہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جیسا کہ میں نے بتایا 20ویں پارے میں سے سورہ القصص کی 24 نمبر آیت کا حصہ ہے، اس کو 313 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے لیے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں بہتر ہوا تو اللہ آسانی کر دیں گے، اور یقیناً وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی، اور اگر آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا تو اللہ آپ کو اس سے دور کر لیں گے، اور جہاں آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں پر آسانی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے شریر جادوگروں سے فتنہ گروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔